حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت تمام انسانیت کے اندر سب سے زیادہ افضل و اولیٰ ہیں، اور اس کے بعد وہ حضرات جو انبیاء کرام کے معاون و ممد بنے، ساتھی بنے، ان کے حواری بنے، ان کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفاء، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، آل بیت اطہار، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی وراثت درہم و دنانیر، دراہم و دنانیر اور مال کی صورت میں نہیں چھوڑتے ہیں۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم، فرمایا ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے، اور والعلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت کے جو امین ہیں اور وارث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کے علماء کرام ہیں۔ ہر زمانے کے اندر حضرات گرامی جو وقت گزرتا ہے کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بدعات و خرافات اور چیزیں دین کے اندر دھر آتی ہیں، عقائد و نظریات و افکار کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اعمال میں خرابی آ جاتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رب تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد، ایک صدی کے بعد ایک ایسے عالم کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسے مجدد کو بھیجتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ وہ جو خرابیاں ہیں عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر، وہ ان کے اندر من یجدد لہا دینہا، فرمایا وہ دین کے اندر تجدید کرتا ہے، لیکن وہ تجدید قرآن و حدیث کے تابع ہوتی ہے۔ جب بہت خرابیاں پیدا ہو گئیں، بادشاہوں نے، ملوک نے اس امت کے اندر بہت خرابیاں پیدا کر دیں، تو رب تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج دیا۔ آپ بادشاہ وقت بھی تھے، سربراہ مملکت بھی تھے، بلکہ امیر المومنین تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کو خلفائے راشدین کے اندر شامل فرمایا، آپ کے زمانے کا عدل دیکھ کر عمر فاروقی اور عدل فاروقی کی یاد آ جاتی تھی، آپ نے وہ نظام قائم کیا۔ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر جب اسلام آیا، اور اس کے بعد جب اسلام کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگیں، اور لوگوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل کر، خاص طور پر اکبر بادشاہ کے زمانے کے اندر جس وقت جو ہے ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ بڑے بڑے فاضل اپنے آپ کو علماء کہنے والے، وہ فضل اور فیضی جیسے جنہوں نے بغیر نقطوں کی تفسیریں لکھ دیں، لیکن حال یہ تھا کہ وہ اکبر بادشاہ کی ہر خلاف شرع بات کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ کے لے کر آ جاتے تھے، کوئی نہ کوئی اصول لے کر آ جاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ بہت علم بھی ہونا کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک من علم نافع، خدایا جتنا بھی علم عطا فرمانا، علم نافع عطا فرمانا۔
اور عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. ضمناً ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ذہین فتین لوگوں کو دیکھیں گے، وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بہت فتین ہوتے ہیں، کمال کا ان کا حافظہ ہوتا ہے، کمال کی ان کی معلومات اور انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن اللہ محفوظ فرمائے ان لوگوں سے کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں سے امت کی بھلائی کا کوئی کام نہیں ہوتا. ایک نیا سے نیا فتنہ پیدا کرتے ہیں، ایک نیا سے نیا شر پیدا کرتے ہیں. ان کے دماغ کے اندر یہ چلتا رہتا ہے کہ یہ جو 14 صدیوں سے ایک نارمل بات ہو رہی ہے، ایک سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. نہیں، فقیر ایک نئی بات آج لے کر آئے گا. فقیر آج آپ کو ایک نیا، ایک زیرو بیٹر 14 صدیوں سے آج تک نہیں ہوگا، فقیر وہ نکال کے لے کر آئے. یہ شوق ہوتا ہے دماغ کے اندر. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو فضل اور فیضی وہ باکمال شخصیات تھے کہ جنہوں نے بغیر نقطے والی تفسیریں لکھ کے دے دی. لیکن کام کیا تھا ان کا کہ اکبر بادشاہ نے جو دین الہی بنانے کی کوشش کی، دینوں کا مجموعہ، سب کو ملا دو، سب کو یکساں کر دو، کہ ایک بلیور ہوتا ہے، ایک نان بلیور ہوتا ہے. آج میں اس عمارت کے نیچے بلیور اینڈ نان بلیورز کو سب کو جمع کر کے رکھ دوں گا. تو وہ اکبر بادشاہ بھی یہی کام کرنے لگا تھا جو آج کے ہمارے زمانے کے اندر بلیور اور نان بلیور کے نام سے سب کو ایک عمارت کے تلے جمع کر کے دین الہی اور دین اکبری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے بھی یہی کام کیا، اور اس کے تعاون کون کر رہا تھا؟ یہی فضل اور فیضی کر رہے تھے، دلائل جمع کر کے لے رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا، اور بر صغیر کی سرزمین پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کو بھیجا مجدد بنا کر. ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں، شیخ احمد سرہندی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین ہند پر وہ مرد قلندر بھیجا. ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرم یہ احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بر وقت خبردار کر دیا کہ ہند کے اندر یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور دین اکبری اور دین الہی کے نام پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر بہت اسلوب کے ساتھ. ہمارے ہاں تصوف یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صرف وظیفے دیتے رہیں، دم درود دیتے رہیں، آپ صرف تسبیح پڑھتے رہیں، آپ صرف حلقہ ذکر کرتے رہیں. بالکل یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، یہ دم بھی ضروری ہے، یہ درود بھی ضروری ہے، یہ تسبیح بھی ضروری ہے، یہ حلقہ ذکر بھی ضروری ہے. لیکن اس سے اوپر ضروری بھی کوئی اور چیز ہے، اس کے اوپر ضروری بھی کوئی اور چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کو لوگ خراب کرنے لگے تو سب سے پہلے اس عالم اور صوفی کا کام ہے کہ میدان کے اندر نکلے. حضرت امام حسین سے بڑھ کر کون صوفی ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بھی میدان کے اندر نکلے. فرمایا کہ انہوں نے نکل کر اور اسلام کے یزید کے دور میں آنے والی اسلام پر جو حملے تھے، فرمایا کہ ان حملوں کا آپ نے مقابلہ کیا. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے اکبر بادشاہ کا مقابلہ کیا، جہانگیر کا مقابلہ کیا. اس کے بعد جب خرابیاں پیدا ہوئیں اور یہاں تک کہ جہانگیر آپ کو قتل کروانے لگا، لیکن چونکہ آپ نے طاقت پکڑ لی تھی، یہ بھی ایک ضروری ہے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جب تک آپ قوت و طاقت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، آپ نظاموں کو نہیں بدل سکتے. قوت و طاقت کا حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. عوامی قوت کا حاصل کرنا، ڈر گیا وہ، لیکن اس نے کیا کیا کہ آپ کو جیل کے اندر قید کر دیا. جیل کی صعوبتیں، تکلیفیں، مشقتیں، ہم اور آپ ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں رہ سکتے.
ہم کہتے ہیں اللہ کا دین بھی تخت پر آ جائے، کہ جتنی شیطانیت ہے یہ بھی ختم ہو جائے، لیکن مجھے اور آپ کو کانٹا نہ چبھے، ہمارے کپڑوں کی استری بھی خراب نہ ہو، ہماری ویسکوٹ کی سلوٹیں بھی خراب نہ ہوں، اور اللہ کا دین تخت پر لے آ جائے تو یہ نہ آپ لا سکتے ہیں نہ میں لا سکتا ہوں۔ اس کے لیے تکلیفیں، صعوبتیں، مشقتیں، مصیبتیں انہوں نے برداشت فرمائیں۔ حضرت شیخ سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گا، آپ نے جیل سے خطوط کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی، اپنے خلفاء کو خطوط لکھے اور بڑے بڑے فوجیوں کو خطوط لکھے، اور آپ کے ان خطوط کو مکتوبات کی صورت کے اندر، مکتوبات امام ربانی کی صورت کے اندر، جو آج بھی قرآن و حدیث کا ایک مجموعہ اور قرآن و حدیث کی ایک تفسیر ہے، جس کے ذریعے بر صغیر کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ سارا وہ کافرانہ نظام، سارا وہ ملحدانہ نظام، سارا وہ دین الہی اور دین اکبری جو مجموعہ بنا رہے تھے، اس کی تمام عمارت گر گئی، اور دوبارہ بحمد اللہ تعالی اللہ کی تکبیر بر صغیر کے اندر بلند ہونے لگی۔ تبھی اقبال کہتے ہیں کہ جب وہاں پر میں پہنچا ہوں اور جا کر میں نے دیکھا کہ یہ مطلع انوار ہے، اور اس کے ذروں کے اندر جو ہے، اس کے خاک کے ذرے، ان کے اندر وہ روشنی ہے کہ جو آسمان کے ستارے بھی شرمندہ ہیں اسے دیکھ کر۔ اور فرمایا اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا، جن کو بر وقت خبردار رب تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا۔ آج جو اذانیں بلند ہو رہی ہیں، تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، وہ دین اکبری کے نام پر سب کچھ ختم کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، اور آج اللہ کی تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، آج یہ دین آباد و شاد ہے۔ پھر مجدد صاحب نے اس زمانے کے اندر جتنی خرافات تھیں، بدعات تھیں، روافض تھے، خوارج تھے، جو عقائد کے نام پر دین اسلام کو ضرب لگا رہے تھے، کہیں سے خارجی داخل ہو رہے تھے اپنے فتنوں کے ساتھ، کہیں سے روافض اور رافضی داخل ہو رہے تھے اپنے فتنوں کے ساتھ، اور حضرت مجدد الفسانی نے ان کا قلع کما کیا، بالکل خالص دین، وہی دین محمدی جو مدینہ منورہ سے چلا تھا، بر صغیر کے اندر دوبارہ اس کو چمکا کے رکھ دیا، ان تمام بدعات و خرافات کا قلع کما کیا۔ اکبر بادشاہ نے تو یہاں تک کر دیا تھا، اور اس کے لیے بھی وہ دلائل یہی مولوی فضل اور فیضی سے جمع کیے ہوئے تھے کہ بھئی اکبر بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کی جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو کفر ہے، اگر تعظیماً بھی کوئی سجدہ کرتا ہے امت محمدیہ کے اندر، صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا، اس امت میں، اس کائنات میں، اس جہان میں، بلکہ جب سے جہان بنا ہے قیامت تک حضور سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، جب ان کو سجدہ نہیں ہوا ہے تو کسی کو سجدہ نہیں ہو۔ سجدہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر، یہ جبین نیاز صرف ان کی بارگاہ کے اندر ہوگی۔ اور جتنی خرافات اور جتنی بدعات تھی، ان خرافات و بدعات کا مقابلہ کیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور دین کو صاف کیا۔